حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہننے میں آپ اس کا نگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، میں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ حرمت نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میں اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ جویریہ نے بیان کیا کہ مجھے یہی یاد ہے کہ نافع نے داہنے ہاتھ میں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5876۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ نقش کھدوایا، محمد الرسول اللہ، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا کر اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا ہے، اس لیے اب کوئی شخص یہ نقش اپنی انگوٹھی پر نہ کھدوائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5877۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو زکوٰۃ کے مسائل لکھوا دیے اور انگوٹھی مہر کا نقش 3 سطروں میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5878۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی، آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ عریس کے کنویں پر ایک مرتبہ بیٹھے۔ بیان کیا کہ پھر انگوٹھی نکالی اور اسے الٹنے پلٹنے لگے کہ اتنے میں وہ کنویں میں گر گئی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم 3 دن تک اسے ڈھونڈتے رہے اور کنویں کا سارا پانی بھی کھینچ ڈالا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5879۔ حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور ابن وہب نے جرید سے یہ لفظ بڑھائے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کی طرف گئے اور صدقے کی ترغیب دلائی تو عورتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے دار انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5880۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آبادی سے باہر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقے کا حکم فرمایا، چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشبو اور مشک کے ہار صدقے میں دینے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5881۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار جو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عاریت پر لیا تھا گم ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ اسی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بلا وضو تھے، چونکہ پانی بھی موجود نہیں تھا اس لیے سب نے بلا وضو نماز پڑھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ ہار انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے عاریتاً لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5882۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعتیں پڑھائیں، نہ اس کے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے عورتوں کو صدقے کا حکم فرمایا تو وہ اپنی بالیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5883۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پھر آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ یا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگانے کے لیے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے پیارا نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5884۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا، جسے ابو نعیم نے مستخرج میں وصل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5885۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی، اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں ہیجڑے کو نکالا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں ہیجڑے کو نکالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5886۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ گھر میں ایک مخنث بھی تھا۔ اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ، اگر کل تمہیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان بادیہ نامی کو دکھلاؤں گا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے 4 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب پیٹھ پھیرتی ہے تو 8 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ سامنے سے 4 سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں، اور 8 سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے کا مفہوم ہے آگے کی ان 4 سلوٹوں کے کنارے، کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ مل جاتے ہیں۔ اور حدیث میں بثمان کا لفظ ہے، حالانکہ ازرو قاعدہ نحو کے ثمانیہ ہونا تھا، کیونکہ مراد 8 اطراف یعنی کنارے ہیں، اور اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے، مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا اس لیے بثمان بھی کہنا درست ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5887۔ امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے مکی سے روایت کیا۔ انہوں نے بہاولہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھ کے بال کتروانا پیدائشی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5888۔ زہری نے بیان کیا، سفیان نے کہا ہم سے زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ 5 چیزیں ختنہ کرانا، منہ زیر ناف مونڈنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کم کرانا پیدائشی سنتوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5889۔ سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حنظلہ سے سنا، انہوں نے نافع سے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ زیر ناف مونڈنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5890۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ختنہ کرانا، زیر ناف مونڈنا، مونچھ کترانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5891۔ عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5893۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا؟ بولے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5894۔ ثابت نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5895۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔ راوی حدیث اسرائیل راوی نے 3 انگلیاں بند کر لیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی۔ اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا، جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5896۔ سلام بن ابی مطیع نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5897۔ نصیر بن ابی اشعث نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جو سرخ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی خلاف کرو، یعنی خضاب کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5899۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کے ہی تھے، بلکہ آپ کا بیچ والا قد تھا، نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ گندم گوں ہی تھے، آپ کے بال گھنگریالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا، 10 سال آپ نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5900۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا، جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے۔ اس روایت کے مطابق شعبہ نے کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5901۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا 2 آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5902۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5903۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5904۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5905۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال درمیانہ تھے، نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5906۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5907۔ حشام نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5910۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے ہیں، بال گھنگریالے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں، ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈائے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5914۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5915۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5916۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جیسے میں اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5918۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر دیا۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنے جانب کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5919۔ عمر بن نافع نے خبر دی انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قضا سے منع فرمایا۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے، پھر عبید اللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کا سر مڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسے عبید اللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کے صورت بتائی۔ عبید اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی، یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کن پٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں، اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5920۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5921۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو منی میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5922۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5923۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا،
ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے سطر پر نہ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5924۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5925۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5926۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5928۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5929۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ ایک قسم کی مرکب خوشبو لگائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5930۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں، گدوانے والیوں پر، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس کی دلیل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5931۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے حج کے سال میں سنا، وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر یہ فرما رہے تھے، انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5932۔ فلیح نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5933۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے، انہوں نے حسن بن مسلم سے، انہوں نے صفیہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5934۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے، کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا، ان پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5935۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5936۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں پر، جڑوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کہ گودنا کبھی مسوڑے پر بھی گودا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5937۔ عمر بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور یعنی فریبی فرمایا، جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مکر و فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5938۔ جریر نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر لعنت بھیجی۔ تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یعنی اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5939۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5940۔ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے، میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں، تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5941۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی، گدوانے والی، مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5942۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیل کرتی ہیں لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5943۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5944۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا،
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا، اور سود لینے والے اور دینے والے، گودنے والے اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5945۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت موجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے متعلق سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، امیر المومنین میں نے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا سنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرو اور نہ گدواؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5946۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5947۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5948۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں ہوں۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5949۔ مسلم بن صبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدہ کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے۔ مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھیں تو کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5950۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5951۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی چیز ایسی ملتی جس پر سلیب کی مورت بنی ہو جیسے نصارہ رکھتے ہیں تو اس کو توڑ ڈالتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5952۔ موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے، کہا ہم سے عمارہ نے، کہا ہم سے ابو زرعہ نے، کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چیونٹی پیدا کرے۔ پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے لگے تو میں عرض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5953۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، ان دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کر عالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر غزوہ تبوک سے تشریف لائے
تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا، اس پر تصویریں تھیں۔ جب آپ نے دیکھا تو اسے کھینچ کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کے مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے پھاڑ کر اس پردے کی 1 یا 2 توشک بنا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5954۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے اور میں نے پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اتار لینے کا حکم دیا تو میں نے اسے اتار لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5955۔ اور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5956۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5957۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ بصر نے بیان کیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد پھر زید رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تو ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے ربیب عبداللہ بن اسود سے کہا کیا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق حدیث سنائی تھی؟ عبید اللہ نے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مورت کپڑے میں ہو وہ جائز ہے بشرطے کہ غیر ذی روح کی ہو۔ اور عبداللہ بن وہب نے کہا انہیں عمروں نے خبر دی، وہ ابن حارث ہیں، ان سے بکیر نے بیان کیا، ان سے بصر نے بیان کیا، ان سے زید نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5958۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے گھر کے ایک کنارے پر لٹکا دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ نکال ڈال، اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور دل اچاٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5959۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک وقت پر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5960۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس میں مورتیں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں آپ کے چہرے سے ناراضگی پہچان گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ہی اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورتوں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب ان میں جان بھی ڈالو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس گھر میں مورت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے،
صحیح بخاری حدیث نمبر 5961۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچنا لگاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے سود لینے والے، دینے والے، گودنے والے، گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5962۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نضر بن انس بن مالک سے سنا، وہ قتادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے، جب تک ان سے خاص طور سے پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا، قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے، حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5963۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5964۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو بنی عبد المطلب کے اولاد نے جو مکے میں تھی آپ کا استقبال کیا۔ یہ سب بچے ہی تھے۔ آپ نے ازراہ محبت ایک بچے کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5965۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہ اکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ 3 آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابن قسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قسم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے رحمہ اللہ۔ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5966۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، یا معاذ، میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، یا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندے خالص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب کہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5967۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے، اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی۔ میں نے کہا عورت کی خبرگیری کرو، پھر میں اتر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری ماں ہیں۔ پھر میں نے کجاوا مضبوط باندھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، یا راوی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ دیکھا
تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اسی کو پوجنے والے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5958۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5969۔